اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسان ہجڑا یا مخنث کیوں پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی اصناف میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50، اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں جو ہماری مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم مخنث کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہوں پر، میلوں ٹھیلوں پر ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، جنانہ، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدر بہتر ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر، یعنی دا آفیسر آف دا پیلس۔ مغل بادشاہوں نے محل کے تقدس اور اختلاط مرد و زن سے بچنے کے لیے ان کو تعینات کیا تھا۔ ان کی بڑی عزت اور تکریم تھی، یہ محل کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ پھر گردش زمانہ نے ان کو گلی گلی ناچنے اور تحقیر کا مجسم بنا کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ تو طبی نقطہ نظر سے تو کروموسومز جو ایکس اور وائی میں تقسیم شدہ ہوتے ہیں اور مرد اور عورت کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، جب ان میں توازن برقرار نہیں رہتا، یعنی امبیلنس ہو جاتا ہے، تو پھر مخنث کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر اس سے قدرے مختلف ہے۔ امام طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی مجامعت کرتا ہے۔ اس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے۔ دامات البرکات میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب نکلنے کے سوراخ پر لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ بھی صحبت کرنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ لہذا جو صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا اور اس وقت ان کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہوگی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا فیصلہ کچھ ایسے کیا۔ الاشباح والنظائر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تو اسے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس خنثی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی، خدمت میں پیش کیا اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس چلا گیا۔ تو
تو آپ نے خنثی سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے، یعنی اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنثی مشکل کی دونوں طرف پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے خامند اور اس کے درمیان تفریق کرا دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب کی 12 اور بائیں جانب کی 11 ہوتی ہیں، یعنی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں، اور اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذیلی آواز کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔